سعید قاضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کی رائے بھی شامل گفتگو کر لیں گے۔ سعید قاضی صاحب، نام بہرحال فائنل کر لیا گیا ہے اور چھوٹے صوبے سے نام آیا ہے، کیا آپ کے ریمارکس ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں، کوئی نام تو آنا ہی تھا۔ بڑے اچھے آدمی ہیں، پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، میری ان سے بہت پرانی نیاز مندی ہے، اور یہ جو ہے وہ اور چھوٹے، جس طرح عمران بھائی نے کہا کہ ایک چھوٹے صوبے سے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عمران صاحب نے ٹھیک کہا۔ ان کا کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا، وطن عزیز کی طرف ہی ان کا جھکاؤ ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ ایک یعنی جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے اس سے پہلے، آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک ریومر مل چل رہی تھی اور ان کا دور دور تک کہیں نام نہیں تھا انوار الحق کاکڑ صاحب کا، لیکن الٹیمیٹلی تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئین اور قانون اور اس کی علم برداری کے لیے جو ہے وہ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب میں ان سے ملا، مجیب الرحمان شامی صاحب کے گھر ایک ڈنر تھا، بہت پرانی بات ہے، تو بہت ہی اس وطن سے بڑی بڑی محبت سے لبریز گفتگو میں نے ان سے سنی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پر جو ایک تھا سلسلہ کہ کون کس کا آدمی ہوگا، تو وہ کہانیاں ختم ہو گئی۔ اب اس ملک کا یہ آدمی ہے، اور جو کسی ایک خاص گروہ، طبقے یا جماعت سے میرا خیال ہے ان کے جھکاؤ نہیں ہوگا، اور لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایسے وقت میں انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے پرائم منسٹر بنے ہیں جب ہمیں نہ صرف ایک بہت خوفناک سیاسی کرائسس کا سامنا ہے، ایک انتہائی خوفناک معاشی بحران کا سامنا ہے، اور یہ ان کی جو پریمیئر شپ ہے وہ اب کتنا عرصہ رہتی ہے یہ تو حالات اور وقت بتائے گا، مگر یہ ایک چیلنجز سے بھرپور عہد ہوگا ان کا، ایک بہت بہت خوفناک چیلنجز جو ہیں جو ہمیں درپیش ہیں، اور بالخصوص جو معیشت ہے، اور میں جیسے عرض کیا کرتا ہوں کہ معیشت ہی سیاست کے کنٹورز جو ہے وہ وضع کرتی ہے۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو عہد ہے ایک بڑا طوفانی عہد کہہ سکتے ہیں آپ اسے، وہ ہوگا، اور کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی جو بہت ساری ان سیڈ چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شاید میری اس گفتگو میں آ جائیں، تو ہم سعید قاضی صاحب، آپ سے یہی سوال جو ہے وہ میں آگے لے کے جانا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں سینٹ میں یہ آواز اٹھائی گئی تھی کہ بلوچستان کی آبادی کو کم گنا گیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ جی ہمیں زیادہ سیٹس نہیں دینا چاہتے یہ لوگ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پہ بھی کوئی فیصلہ سامنے آئے گا اور مردم شماری جو ہے وہ دوبارہ سے بلوچستان کی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مردم شماری سے تو کوئی بھی مطمئن نظر نہیں آتا، اور خاص طور پر بلوچستان اور کراچی کا جو مسئلہ ہے، اور یہ انتہائی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو گن کے یہ اعلان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کس جگہ پر کتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ جو ہماری مسائل ہیں، جو ہماری سیاست، کیونکہ سیاست اوپر سے کنٹرول ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک سادہ سی بات ہے، مردم شماری کے کئی اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ مردم شماری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو شرح ہے آبادی بڑھنے کی وہ کیا ہے، ہمیں مستقبل میں کتنے سکول چاہیے، شہروں کو گن کے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ڈی لمیٹیشن کر کے کہ ہم نے مردم شماری سے صرف ایم یا ایم پی ایز نہیں نکلتے۔ مردم شماری کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ایک سماج میں، ایک ملک میں، کہ آپ کس شرح سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کو آنے والے دنوں میں کتنے مکان اور چاہیے، کتنے اسپتال اور چاہیے، کتنی سڑکیں اور چاہیے۔ تو یہ اس سے ایک منصوبہ، لیکن چونکہ منصوبہ بندی کو تو ہم نے خیر سے ذاتی اور نجی اور ذاتی منصوبہ بندی رہ گئی ہے نا، اپنی ایک اجتماعی لیول پہ تو ہم نے منصوبہ بندی کو خیر آباد کہہ رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل ہیں، بلوچستان میں مسائل ہیں، اور بلوچستان صرف یہ نہیں، اس کو چھوڑیں آپ مردم شماری کو، ہر حوالے سے انتہائی ایک محروم اور انتہائی ایکسپلائٹڈ ہمارا صوبہ ہے، ہمارے بھائی بلوچی یہاں پہ۔ اور میں حیران ہوا جب میں انوار الحق کاکڑ صاحب سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی، تو میں نے بہت سی باتیں اس حوالے سے کی، تو یہ ٹھیک کہہ رہے تھے ابھی سرفراز بگٹی صاحب کہ وطن سے ایک پیار کرنے والا، یقیناً ایک وطن سے پیار کرنے والا انسان اس وقت جو ہے وہ ان کا نام سامنے آیا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ پیار تو اپنی جگہ، پیار تو ہم بھی کرتے ہیں، اور کہاں جائیں بھائی، یہی ہمارا آسرا ہے، یہی ٹھکانہ ہے، یہی شناخت ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ یہاں کی اشرافیہ، یہاں کا جو حکمران طبقہ ہے،
وہ کیا کر رہا ہے اس ملک سے، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مردم شماری تو کر نہیں سکتا، اپنے آپ کو گن کے یہ نہیں بتا سکتا کہ کراچی میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور اندرون سندھ میں یہ اوقات ہیں ان کی، صاف پانی کا گلاس نہیں دے سکتے یہ. تو یہ بہت سے مسائل ہیں جس کو اب شاید انوار الحق کاکڑ صاحب دیکھیں گے بھی، اور ان پہ یہی میری جب میں جیسے عرض کر رہا تھا یہی بات ہوئی، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہم سب تو اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک سے ہمیں کس کو اپنے ملک سے پیار نہیں ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ یہ پیار اس طرح جھلکنا چاہیے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان میں کمی ہو، جو لوگوں کی تکلیفیں ہیں وہ کم تر ہوں، ریاست اپنے جو آئینی فریضے ہیں وہ ادا کرے ایک فرد کے حوالے سے. تو یہ بہت سے سوالات ہیں اور یہ سوالات اٹھ کے آ کھڑے ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا تھا اور شاید میرا اس وقت آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. یہ جو عہد ہوگا انوار الحق کاکڑ صاحب کا، یہ بڑے چیلنجز کے ساتھ آیا ہے. معاشی بحران ہے، یہاں پہ سیاسی بحران ہے، بے شمار مسائل ہیں. تو یہ ایک بڑا مارکت الآراء عہد ہوگا. تو لیٹس سی اینڈ ہوپ فار دی بیسٹ. جی سعید قاضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کی رائے بھی شامل گفتگو کر لیں گے. سعید قاضی صاحب، نام بہرحال فائنل کر لیا گیا ہے اور چھوٹے صوبے سے نام آیا ہے، کیا آپ کے ریمارکس ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں، کوئی نام تو آنا ہی تھا. بڑے اچھے آدمی ہیں، پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، میری ان سے بہت پرانی نیاز مندی ہے. اور یہ جو ہے وہ اور چھوٹے، جس طرح عمران بھائی نے کہا کہ ایک چھوٹے صوبے سے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عمران صاحب نے ٹھیک کہا. ان کا کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا، وطن عزیز کی طرف ہی ان کا جھکاؤ ہوگا. تو اب جو ہے وہ ایک یعنی جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے اس سے پہلے، آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک ریومر مل چل رہی تھی اور ان کا دور دور تک کہیں نام نہیں تھا انوار الحق کاکڑ صاحب کا. لیکن الٹیمیٹلی تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئین اور قانون اور اس کی علم برداری کے لیے جو ہے وہ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب میں ان سے ملا، مجیب الرحمان شامی صاحب کے گھر ایک ڈنر تھا، بہت پرانی بات ہے، تو بہت ہی اس وطن سے بڑی محبت سے لبریز گفتگو میں نے ان سے سنی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پر جو ایک تھا سلسلہ کہ کون کس کا آدمی ہوگا، تو وہ کہانیاں ختم ہو گئی. اب اس ملک کا یہ آدمی ہے اور جو کسی ایک خاص گروہ، طبقے یا جماعت سے میرا خیال ہے ان کے جھکاؤ نہیں ہوگا. اور لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایسے وقت میں انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے پرائم منسٹر بنے ہیں جب ہمیں نہ صرف ایک بہت خوفناک سیاسی کرائسس کا سامنا ہے، ایک انتہائی خوفناک معاشی بحران کا سامنا ہے، اور یہ ان کی جو پریمیئر شپ ہے وہ اب کتنا عرصہ رہتی ہے یہ تو حالات اور وقت بتائے گا. مگر یہ ایک چیلنجز سے بھرپور عہد ہوگا ان کا، ایک بہت خوفناک چیلنجز جو ہیں جو ہمیں درپیش ہیں، اور بالخصوص جو معیشت ہے. اور میں جیسے عرض کیا کرتا ہوں کہ معیشت ہی سیاست کے کنٹورز جو ہے وہ وضع کرتی ہے. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو عہد ہے ایک بڑا طوفانی عہد کہہ سکتے ہیں آپ اسے، وہ ہوگا. اور کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی جو بہت ساری انسیڈ چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شاید میری اس گفتگو میں آ جائیں. تو ہم